ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، سماج اور معاشرے میں بہت سارے گھروں کی بربادی، گھروں میں اختلافات، فساد، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان الجھنیں، اس کا دو بڑا سبب ہوتا ہے۔ ایک سبب گھر کا سرپرست مرد اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے معاملے میں بہت تنگی کرتا ہے، جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اسے بھی پورا نہیں کرتا، جو ان کے مسائل ہیں، ضروری مسائل، ان کو بھی حل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا سبب وہ ہے فضول خرچی، طاقت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ اسراف، فضول خرچی کر کے قرض کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ انسان برباد ہو جاتا ہے۔ فیملی میں یہ اختلافات اور الجھنیں شروع ہو جاتی۔ اسی تناظر میں اس بات کو سامنے رکھ کر آج خطبہ جمعہ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ اہل و عیال، بیوی بچوں پر، والدین پر، جو ہمارے قریبی لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا کار خیر ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا کار خیر ہے۔ سب سے پہلے مال و دولت ہمارے پاس اللہ کی ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمایا ہوا مال ہے، ہم نے کمایا ہے تو ہم جیسے چاہے جہاں چاہے خرچ کریں اس کو، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ مال کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے، مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال وإضاعة المال وکثرت السؤال۔ تین چیزیں اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے، تین چیزیں اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے: خین و خان، غیر ضروری بحث و مباحثہ جس میں کوئی فائدہ نہیں، دوسرے مال کو ضائع کرنا، یہ اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے، اور تیسرے کثرت السؤال، غیر ضروری بیکار سوالات کرنا، یہ تین چیزیں اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے۔ اور ترمذی کی حدیث میں ہے، کل قیامت کے دن ہے کوئی بھی انسان رب کے سامنے سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک اس سے 5 سوالات نہیں کر لیے رہے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ پہلا سوال انسان کی زندگی کے بارے میں ہوگا، پوری زندگی ہم نے کہاں گزاری۔ دوسرا سوال زندگی
کا جو سب سے قیمتی دور ہے، ہماری عمر کا، ہماری زندگی کا سب سے قیمتی دور، جوانی کی زندگی کے بارے میں خصوصی سوال ہوتا ہے، اور تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ من این اکتسبہ، کہاں سے مال کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، سچ بول کر یا جھوٹ بول کر، وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیے۔ ہمیں حلال طریقے سے مال کمانا ہے اور حلال راستے میں خرچ کرنا ہے، دونوں ہماری ذمہ داری ہے۔ اور 5واں سوال، دین کی جو باتیں ہم جانتے ہیں اس پر ہمارا کتنا عمل ہے، ہم کتنا عمل کرتے ہیں، عمل کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے پاس جو ہم مال ہے یہ اللہ کی ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ سماج اور معاشرے میں خرچ کرنے کے بارے میں لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ جو خرچ کرنے میں بڑی بخیلی سے کام لیتے، بہت تنگی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتے، اپنی ضرورتوں کو بھی نہیں پورا کرتے، اپنے بیوی بچوں پر جن پر خرچ کرنا ان پر ضروری ہے، واجب ہے، ان کی ذمہ داری، ان پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ تو بخیل قسم کے لوگ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، ان کو طاقت دی ہے، صاحب حیثیت بنایا، اللہ نے طاقت دی ہے، لیکن پھر بھی وہ بخیلی کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کے لیے خیر ہے، اچھا ہے، بل وہ شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے، ان کے حق میں بہت برا ہے۔ کیا ہے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو وہ بخیلی کر کے مال جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھے ہیں، کل قیامت کے دن وہی ان کے گلے کی توق بن جائے گا، ان کے گلے میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ ان کا وہ خزانہ کل قیامت کے دن زہریلا اژدہا سانپ بنے گا، جو ان کے گلے میں لپٹ جائے گا اور ان کو ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، جن کو دنیا میں تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ تو یہ بخیلوں کا انجام۔ اور سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جو شخص بخیلی سے کام لیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم اس کے لیے مشکل کو، برے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتے، برے راستے پر اس کو ڈال دیتے ہیں اور برے راستے پر چل کر کے وہ جہنم کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو بخیلی کا انجام بھی بہت برا ہے۔ تو سماج میں ایک طبقہ بخیلوں کا ہے جو اپنے مال کو خرچ کرنے میں تنگی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر بھی خرچ کرنے میں پیچھے ہٹتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے سماج میں جو فضول خرچی کرتا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، حد سے زیادہ، رسم و رواج میں، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے، ضرورت میں نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اس کو اسراف اور تبذیر کہتے ہیں قرآن میں، اور یہ بھی بہت مضبوط صفت ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی مت کرو،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری آیت میں سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو بخیلی یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور فضول خرچی یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، دونوں چیزیں صحیح نہیں ہے۔ اب اسلام خرچ کرنے کے بارے میں تعلیم کیا دیتا ہے؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کے مت رکھو، یعنی بخیلی مت کرو، اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اپنا ہاتھ پورے طور پر پھیلا دو، یعنی بہت زیادہ فضول خرچی مت کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اللہ کے جو خاص محبوب بندے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے اسی حساب سے درمیانی راہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کے بارے میں اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ آدمی نہ تو بخیلی کرے اور نہ تو فضول خرچی کرے، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق درمیانی راہ اختیار کرے، تو اس کی زندگی میں زیادہ مسائل نہیں آئیں گے، بلکہ خوشگوار طریقے سے پرسکون انداز میں اس کی زندگی چلتی رہے گی۔ دیکھیے یہاں پر خرچ کرنے کے بہت سارے قسمیں ہیں۔ آج کے اس خطبے میں جس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمارے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر خرچ کروائے، اس لیے کہ میں نے کہا بہت سارے گھروں کے مسائل میں دو مسئلے ہیں، یا تو ہم اپنے بیوی بچوں پر خرچ ہی نہیں کرتے، جو ضرورت ہے اس کو بھی پورا نہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ ان پر تنگی کرتے ہیں، ان کو پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ گھر میں بچے کی شادی ہوئی، گھر میں بہو آتی ہے، کسی بیماری کا شکار ہو گئی، 2-4 بار ڈاکٹروں کے پاس لے گئے۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے ایک نحوست آ گئی ہے اور ہمیں صرف ہاسپٹلوں کا چکر لگانا پڑا ہے، اور اس کو لوگ تنگ کرنا، اس کو ٹارچر کرنا، پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے گھر ہیں جس میں ایک آدمی اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں بخیلی کرنے کی وجہ سے، تنگی کرنے سے گھر کا ماحول صحیح نہیں رہتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں ہماری طاقت کے مطابق، یہ ہماری ذمہ داری۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 میں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کی روزی میں اللہ تعالیٰ نے تنگی کی ہے وہ بھی اپنی طاقت کے حساب سے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اسی حساب سے وہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں حکم دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ دیکھیے ترتیب کیا ہے، کہا کہ جو بھی تم اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہو، تمہارے خرچ کے سب سے اولین مستحق کون ہے؟
فللوالدین تمہارے ماں باپ ان پر خرچ کرو، والاقربین تمہارے قریبی رشتے دار، پھر اس کے بعد کہا والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیموں میں، غریبوں میں اور مسافروں پر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر اور اسی طریقے سے ہمارے رشتے داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بھی ہمیں اس کی تعلیم دی ہے اور اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم ہمارے اہل و عیال پر جن پر خرچ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہمارے ماتحت ہے، ان پر خرچ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، سب سے پہلے جو تمہارے ماتحت آتے، جن کی کفالت، جن پر خرچ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، پہلے ان پر خرچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مشہور صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینے کے ایک بڑے مالدار صحابی تھے، جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنا محبوب اور پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم اس وقت تک نیکی اور ثواب نہیں پا سکتے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب قرآن مجید کی آیتیں سن کر کے فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ صحابی رسول کو جب یہ آیت معلوم ہوئی فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ جب تک تم اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم ثواب نہیں پا سکتے۔ تو میرے نزدیک میرا سب سے محبوب مال بیرہا نامی باغ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے تھا، کھجوروں کا باغ جس میں میٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا۔ کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کے اس باغ میں جاتے، کھجور کھاتے اور اس میٹھے چشمے سے پانی پیتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے مال میں سب سے قیمتی مال یہی ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہاری بات سن لی، یہ تو بڑا قیمتی مال ہے، بہت قیمتی باغ ہے، لیکن میرا مشورہ کیا ہے؟ انی ارا ان تجعلها فی الاقربین، میری رائے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس باغ کو جو تمہارے رشتے دار ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، ان میں خرچ کرو۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ان کے کچھ چچا زاد بھائی تھے اور ان کے رشتے داروں میں کچھ غریب ضرورت مند تھے، ان کے اوپر اس باغ کو خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، ایک آدمی کسی غریب اور مسکین کو صدقہ دیتا ہے تو ایک صدقہ شمار ہوتا ہے۔ وعلی القریب صدقتان، صدقۃ وصلۃ، لیکن اگر کسی غریب رشتے دار کو صدقہ دیتا ہے تو دو صدقہ شمار ہوتا ہے، ایک تو صدقے کا ثواب اس کو ملتا ہے اور دوسرے صدقہ دے کر کے اس کی مدد کر کے اس نے اس رشتے کو مضبوط کیا۔ بلکہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ الْقَاشِعِ، اس رشتے دار پر خرچ کرنا یہ زیادہ افضل ہے جو رشتے دار بھی ہے لیکن ہمارا دشمن ہے، ہماری مخالفت کرتا ہے، ہم سے دشمنی کرتا ہے، ہم سے نفرت کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پر خرچ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے کام آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک تو رشتے دار ہے لیکن وہ ہمارا مخالف ہے، ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، پھر بھی ہم اس کی ضرورت میں کام آتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رشتے داروں میں بھی ایسے رشتے دار پر خرچ کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ اور افضل و ثواب ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ ہیں اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ان کے لیے مشکل ہے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے، ان کے علاج و معالجے کے لیے ہمارے جیب تنگ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے بھائی بہن ہیں، رشتے دار ہیں، اس میں غریب ہیں، کمزور ہیں،
ان پر خرچ کرنے میں، ان کی مدد کرنے میں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوستوں میں خرچ کرنے میں بڑے آگے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے، پارٹیوں کے لیے، سیر و تفریح کے لیے گئے، ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے، صبح سے شام تک چائے پانی کے نام پر بہت سارے ہم پیسے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، ہمارے بھائی بہنوں پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے خرچ کے اولین مستحق ہیں، حقدار، اور قرآن مجید میں اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرنا یہ ثواب ہے، لیکن ہمارے بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ ثواب نہیں سمجھتے ہیں، والدین پر خرچ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اسے ثواب نہیں سمجھتے۔ ہم اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری نیت ثواب کی نیت سے ہم خرچ کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقہ، جب کوئی آدمی اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر اجر و ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی جیسے وہ کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے تو ثواب پاتا ہے، تو ایک آدمی اگر اجر و ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، حجۃ الوداع کے سال وہ بیمار پڑ گئے اور کافی بیمار ہو گئے تھے، اور وہ کافی مالدار صحابی تھے، ان کی صرف ایک بیٹی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری حالت بہت خراب ہے اور میں بالکل موت کے قریب پہنچ چکا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، اور میرے پاس صرف میری ایک ہی بیٹی جو میری وارث بنے گی۔ میری خواہش یہ ہے کہ میرے مرنے سے پہلے میں اپنے مال کا 2/3 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں تاکہ مجھے ثواب مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مت کرو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں اپنے مرنے سے پہلے صدقہ کر دوں، وصیت کر دوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کرو۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول والثلث، 1/3، 1/3 مال مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، وصیت کرنے کی اجازت دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، والثلث کثیر، تم 1/3 مال اللہ کی راہ میں وصیت کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے، اگر اس سے کم کرو تو بہتر ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا فرمائی؟ 2 چیزوں کی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ہر ماں باپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 نصیحت کو غور سے سمجھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی نصیحت، انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، کہا کہ تم اپنے وارثین کو، اپنے بیوی بچوں کو خوشحال چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو فقیر بنا کر کے جاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو بھی مال ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ثواب کما لوں، اور تم یہ نہیں جانتے کہ تم اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرتے ہو ثواب کی نیت سے، یہ بھی ثواب ہے۔ تم اپنے بیوی بچوں کو، اپنے وارثین کو خوشحال چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو غریب اور فقیر بنا کر کے جاؤ۔ یتکففون الناس، کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلی نصیحت۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى تَجْعَلُ مَا فِي امْرَأَتِكَ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت کی
کہ تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرتے ہو اس پر تم کو اجر و ثواب ملتا ہے. صرف غریبوں اور مسکینوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ثواب نہیں ملتا ہے، ثواب کی نیت سے تم اپنے بیوی بچوں پر بھی جو خرچ کرتے ہو اس پر بھی تم کو ثواب ملتا ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی حتی ما تجعل فی امراتک، یہاں تک کہ تم کبھی محبت سے اپنے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھتے ہو تو تم کو اس پر بھی ثواب ملتا. میرے بزرگ اور دوستو، معلوم کیا ہوا کہ ہمارے ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صرف غریبوں کو صدقہ دینا یہی ثواب کا کام ہے. ہمارے بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، واجب ہے، یہ ہماری ذمہ داری. اور اگر ہم اجر و ثواب کی نیت سے ان پر خرچ کریں گے تو یہ ثواب کا کام ہے. بلکہ دوسری بات، صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے. اگر ہمارے بیوی بچے ضرورت مند ہیں، ان پر خرچ کرنا ضروری ہے، تو ان پر اگر ہم ثواب کی نیت سے خرچ کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ ثواب کا کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی 4 دینار 4 راستے میں خرچ کرتا ہے. ایک آدمی 4 دینار 4 راستوں میں خرچ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے. دوسرا دینار تم کسی غلام کو آزاد کرنے پر خرچ کرو، یہ بھی ثواب کا کام. تیسرا دینار تم کسی غریب اور مسکین کو صدقہ دے دو. چوتھا دینار تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، ان کی ضرورت کو پورا کرنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک، سب سے زیادہ ثواب اس میں ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا. ہمیں اپنی سوچ فکر کو بدلنا ہے. آج ایک انسان محنت کرنے سے، کمانے سے بیزار ہوتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے. بار بار بچوں کو تنگ کرنا، اپنی عورت کو پریشان کرنا، ان کو ٹارچر کرنا خرچ کرنے کے معاملے میں، یہ سب مسئلے اس وقت پیدا نہیں ہوں گے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے ان پر جو خرچ کر رہے ہیں یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے. تو ایک آدمی خوش دلی سے خرچ کرے گا، خوشی سے، اس کے پیچھے جو تکلیف آئے گی اس تکلیف کو برداشت کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ 1 دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کیے، 1 دینار کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیے، 1 دینار کسی غریب کو صدقہ دیے، 1 دینار تم نے اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پر خرچ کیا، سب سے زیادہ ثواب اس میں ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس لیے ہمیں اپنے سوچ فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے. میرے بزرگ اور دوستوں، ایک تیسری بات، اللہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ کتنا عظیم عمل ہے کہ جہاد کے برابر ثواب ہے. ایک طاقتور نوجوان جو بڑا پہلوان تھا، طاقتور تھا، گھر سے باہر نکلا، کہیں جا رہا تھا. صحابہ کرام نے اس کو دیکھ کر کے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشورہ دیا، یہ اتنا طاقتور پہلوان نوجوان ہے، کاش کہ یہ اللہ کی راہ میں جا کر جنگ کرتا، دشمنوں سے لڑتا، جہاد کرتا، تو دین کو اس کی طرف سے کتنا فائدہ ہوتا. یہ مجاہد شمار کیا جاتا، فی سبیل اللہ مانا جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی راہ میں جا کر جنگ کرنا، جہاد کرنا، یہی صرف جہاد ہے؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ایک آدمی جس طریقے سے اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے وہ مجاہد مانا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ایک آدمی اپنے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں مجاہد شمار کیا جاتا ہے.
اور ایک آدمی جو اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے محنت کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو لا کر کے پورا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طریقے سے جنگ میں جا کر کے لڑ کر کے جہاد کا ثواب پانے والا مجاہد ہے، اسی طریقے سے اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، وہ بھی مجاہد کے برابر ثواب پائے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے ہمیں اپنی فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی محنت کرتے ہیں اور کاروبار کے پیچھے مزدوری کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، ہم اپنی نیت کو درست کر لیں کہ ہم اجر و ثواب کی نیت سے بیوی بچوں پر جو بھی خرچ کریں گے یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی حدیث ہے، آپ نے کہا من کان لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنہ، اور دوسری روایت میں ہے فاطعمهن وسقاهن وکساهن۔ اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں اور یا 2 بہنیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی اپنے بیٹیوں کو کے لیے کماتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، ان کے لیے لباس و پوشاک کا انتظام کرتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، یا ایک بھائی اپنے بہنوں کے لیے، اس کے پاس 2 بہنیں ہیں یا 3 بہنیں، ان کے لیے محنت کرتا ہے، کماتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، بیٹیوں کے لیے یا بہنوں کے لیے، دونوں حدیث میں الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاح الجنہ، ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت، یعنی اس آدمی کے لیے جو اپنی بیٹیوں کے لیے محنت کرتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، یا ایسے بھائی کے لیے جو اپنی بہنوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے ان کے لیے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی بشارت دی۔ اور ایک 5ویں چیز کہ اگر بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم ان پر خرچ نہیں کریں گے، ان پر تنگی کریں گے، ان کو پریشان کریں گے اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سب سے بڑا مجرم اور گنہگار بتایا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته، ایک آدمی کے لیے گنہگار ہونے کے لیے، اس آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جن پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے ان پر خرچ نہیں کرتا ہے بلکہ روک کر کے رکھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے شخص کے گنہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بڑا مجرم اور گنہگار انسان۔ ہند بنت عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر کے آئیں، کہا اللہ کے رسول ان ابا سفیان رجل شحیح، میرے شوہر ابو سفیان بڑا بخیل آدمی، لیس یعطینی ما یکفینی وولدی، وہ مجھے اتنا مال نہیں دیتے جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنی شوہر کے اجازت کے بغیر خفیہ طریقے سے ان کے مال سے، ان کی تجوری سے، ان کے جیب سے اگر میں کچھ مال لے لیتی ہوں تو کیا میرے اوپر گناہ ہوگا؟ یہ ہند بنت عتبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم گنہگار نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے اجازت دی خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف، تم اتنا اپنے شوہر کے مال میں سے، اس کی تجوری سے، اس کے جیب سے، اس کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہو جتنے میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، معروف طریقے سے لو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اجازت مل گئی تو شوہر کی پوری جیب خالی کر دو اور اس کی پوری تجوری خالی کر دو، بلکہ تم اتنا ہی لے سکتی ہو ما یکفیک وولدک بالمعروف، جو تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے، معروف طریقے سے لو، پوری اس کی جیب مت خالی کرو۔ تو آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جس کے اوپر بھی بچوں پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اگر وہ خرچ نہیں کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ مجرم ہے، وہ گنہگار شمار کیا جائے گا۔ ایک دو نصیحت کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک نصیحت ہمارے نوجوانوں سے ہے، نوجوانوں کو نصیحت یہ ہے کہ وہ محنت کریں اور مشقت کو برداشت کریں، کام کریں۔ بہت سارے نوجوان ہمارے سماج اور معاشرے میں
ایسے پائے جاتے ہیں جو کام چور ہوتے ہیں، محنت سے جی چراتے ہیں، کام نہیں کرنا جانتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ مارتے ہیں اور گلی محلے میں اپنا وقت ایسے ہی ضائع کرتے ہیں۔ ہم ہنر سیکھیں، محنت کریں، مزدوری کریں اور محنت کر کے کما کر کے خود اپنے اوپر، اپنی ذات پر خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، اپنے ماں باپ پر خرچ کریں، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، یہاں تک کہ قوم اور ملت کے بہت سارے مسائل ہیں ان پر خرچ کرنا، ان راستوں میں خرچ کرنا، یہ بھی بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ غریبوں اور یتیموں میں خرچ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کرنے والا، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا آدمی مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح، اور مسلسل تہجد کی نماز پڑھنے والے کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور مسلسل نفل روزہ رکھنے والے جو پابندی کے ساتھ نفل روزے رکھتا ہے اس کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، جو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ محنت کریں اور کمائیں اور حلال طریقے سے مال حاصل کریں، اور اس مال کو اپنی ضرورتوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اور قوم و ملت میں جو غریب محتاج لوگ ہیں اور ملت کے جو مسائل ہیں ہم ان پر خرچ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کے لیے عبادت کے لیے اعتکاف بیٹھوں، مسجد نبوی میں 1 مہینے کے لیے عبادت کے لیے میں اعتکاف میں بیٹھوں، اس سے زیادہ پسند مجھے یہ ہے کہ کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ جاؤں۔ یہ خدمت خلق ہے، اللہ کے جو بندے ہیں ان پر خرچ کرنا، ان کے کام آنا، یہ بھی ایک عظیم عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ کام اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم محنت کریں گے، حلال طریقے سے مال کمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الکسب اطیب، سب سے افضل اور پاکیزہ کمائی کیا اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمل الرجل بیدہ، آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی، محنت کی کمائی، جو محنت کر کے کماتا ہے حلال کمائی، یہ اس کی زندگی کی سب سے پاکیزہ حلال کمائی ہے جو انسان کھاتا ہے۔ دوسری نصیحت ہماری خواتین کے لیے نصیحت یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، لیکن وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے گا۔ غیر ضروری طور پر اپنے شوہر سے مطالبات کرنا اور طرح طرح کی فرمائش کرنا، اور شوہر کی طاقت سے بڑھ کر کے اپنے شوہر سے طرح طرح کے مطالبے کرنا، شوہر کو پریشان کرنا اور اس کو ٹارچر کرنا، یہ کسی اچھی عورت، نیک عورت کی صفت نہیں ہو سکتی۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قناعت کی زندگی گزارے اور ہر معاملے میں اپنے شوہر کا سپورٹ کرے۔ ہر نئی فرمائش، ہر دن نئے نئے مطالبے، اس کی طاقت سے زیادہ ہم اس پر بوجھ ڈالیں، یہ کسی نیک عورت کی صفت نہیں ہو سکتی۔ آپ ہماری خواتین کے لیے امت کی جو سب سے افضل خواتین ہیں وہ نمونہ ہے، ان کے لیے مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ازواج مطہرات کہلاتی ہیں، ان کی زندگیوں کا حال کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر کے آئی کچھ مانگنے کے لیے، کھانے کے لیے۔ اس وقت ایک حدیث میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ ایک کھجور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا، اس ماں نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے کیے، آدھی کھجور ایک بچی کو کھلایا اور آدھی کھجور دوسری بچی کو کھلایا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اس وقت صرف گھر میں 3 کھجوریں تھیں۔ وہ 3 کھجوریں اٹھا کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس خاتون کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس عورت نے ایک کھجور ایک بچی کو دیا، دوسری کھجور دوسری بچی کو دیا، تیسری کھجور وہ عورت خود کھانے کے لیے چلی۔ ایک بچی آگے بڑھی اور وہ کھجور بھی مانگنے لگی۔ اس عورت نے کیا کیا؟ یہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ انصاف۔ اس عورت نے اس بچی کو کھجور نہیں دے دیا، بلکہ اس تیسری کھجور کو پھر 2 ٹکڑے کیے، آدھی کھجور ایک بچی کو دیا اور آدھی کھجور دوسری بچی کو دی، اور خود کچھ بھی نہیں کھائی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں کی حالت ہے کہ آپ کے ازواج مطہرات کے گھروں میں پورے گھر میں صرف 3 کھجوریں۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسافر آیا، بھوکا تھا،
کھانا کھلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنے ازواج مطہرات کے گھروں میں سے ایک گھر میں بھیجا کہ جاؤ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے پوچھ کر کے آؤ اور بولو کہ ایک مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو کھانا کھلانا ہے۔ اس گھر سے آواز آئی، کہا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے بھیجا ہے، ہمارے گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو اپنی دوسری بیوی کے گھر میں بھیجا، اس گھر سے بھی یہی جواب آیا، یہاں تک کہ تمام بیویوں کے گھر سے یہی جواب آیا، ما عندی الا ماء، ہمارے گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو ایک دوسرے انصاری صحابی کے گھر بھیج کر کے ان کی ضیافت کرائی۔ آپ غور فرمائیں، ہماری خواتین یہ امت کی سب سے افضل ترین عورت ہے، ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ گھر میں کبھی 3 کھجوریں ہیں اور کبھی ایسی بھی حالت آ جاتی ہے کہ گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کہنے والے نے کہا کہ آخر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تو تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ کہا کہ کبھی کھجور کھاتے اور پانی پی لیتے، کھجور کھاتے اور پانی پی لیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دودھ تحفے میں لا کر دے دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لیتے۔ اس طریقے سے 2 مہینے گزر جاتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ اس لیے ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کا ساتھ دیں اور اپنے شوہر کو مجبور نہ کرے، پریشان نہ کرے۔ بسا اوقات بعض مرد حضرات کی حالت یہ ہے کہ عورتوں کے بے جا مطالبات، ان کی فضول خرچی کی وجہ سے اور ان کی نئی نئی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے ایک مرد حلال راستے کو چھوڑ کر کے حرام طریقے سے کمانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اپنے شوہر کو حرام راستے پر ڈالنے میں اس عورت کا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ شکر گزار بنے، ناشکری سے بچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأۃ لا تشکر زوجہا وہی لا تستغنی عنہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت پر اتنا سخت ناراض ہوگا جو عورت اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ محنت کرے اور حلال طریقے سے روزی حاصل کرے۔ سب سے اچھی کمائی، سب سے اچھی روزی محنت کی کمائی ہے، اور خواتین کو چاہیے کہ وہ قناعت کی زندگی گزارے اور ہر معاملے میں وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے، فضول خرچی کر کے اپنے شوہر کو غلط کام کے لیے مجبور نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہے انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ ہر قسم کے حادثات سے، آفتوں، بلاؤں، بیماریوں، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔